انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے۔ لفظی ترجمہ کر لیں، وَإِنْ، اور اگر طائفتان دو گروہ اقتتلوا باہم لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا، پس صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فَإِنْ بغت، پھر اگر زیادتی کرے، احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا، تم لڑو، لاتی، اس سے، تبغی، جو زیادتی کرتا ہے، فقاتلوا اللاتی تبغی، تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، جو اللہ کے حکم سے بغاوت کرتا ہے۔ یہ بغاوت کے معنوں میں آتا ہے، زیادتی کے معنوں میں۔ اب کب تک لڑائی کرنی ہے؟ جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ نہ آئے، رجوع نہ کر لے۔ حتیٰ تفی، حتیٰ اس وقت تک، تفی، جب تک کہ وہ رجوع کر لے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، جب وہ رجوع کر لے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کے کوئی مزید گنجائش نہیں ہے۔ فَإِن فَاءَتْ، جب وہ رجوع کر لے تو ان کے درمیان صلح کرا دو عدل اور انصاف کے ساتھ، بالعدل واقسطوا۔ عدل کا لفظ عدل اور احسان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عدل اور انصاف کا ذکر ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں جو بیسک معاشرتی حکم دیا گیا معاشرے کو اچھی طرح سے سموتھلی رن کرنے کے لیے، نمبر 1، مسلمانوں کو آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے گروہ باہم آپس میں لڑائی کریں۔ اگر کوئی لڑائی ہو جائے کسی وجہ سے بھی، تو ان کے درمیان جو غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ صلح کرانے کی کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کی جائے ان کے درمیان صلح کرانے کی، کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی جو لڑائی ہے اس کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ آپس میں لڑائی کریں۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ان دونوں کے درمیان، یا فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 9 میں دو گروہوں کی آپس میں لڑائی کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا، اور اس لڑائی کو کس طرح سے حل کرنا ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ بتایا گیا۔ اور 10 میں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کو کسی صورت بھی طول دینے کے اس کے حق میں نہیں، منع کیا گیا کہ مسلمان خدا نہ خواستہ آپس میں اگر لڑ پڑیں تو وہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، جیسے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا لمبا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جیسے بھائی بھائی سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مسلمان کی مسلمان سے لڑائی کوئی لڑائی نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا۔ اور جو ان دونوں گروہوں میں مسلمان شامل نہیں ہوتے، جو غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، آپس میں لڑتے رہیں بس ٹھیک ہے، ہمارا تو ان سے کوئی ایسا نہیں، یا بیٹھ کے مسلمانوں کی لڑائی کا تماشا دیکھنے سے منع کیا گیا۔ جب بھی اس طرح کی کوئی افسوسناک صورتحال پیدا ہو تو جو باقی لوگ ہیں ان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جھگڑے کے اسباب معلوم کریں، ان دونوں کے درمیان ہر ممکن ہر حد تک کوشش کریں مصالحت کی۔ فرض کریں کہ مصالحت نہیں ہو سکتی، آپس میں صلح نہیں ہو پا رہی کسی وجہ سے بھی، تو پھر حکم یہی ہے کہ جو گروہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکاری ہے، یا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس سے ہٹ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کے خلاف لڑائی کی جائے۔
اب یہ لڑائی کوئی اس کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائی بیسیکلی اس کو واپس اللہ کے حکم کی طرف لانے، اس کے رسول کے حکم سے رجوع کرے۔ یہ لڑائی اس وقت تک ہی جائز ہے جب تک وہ فریق، زیادتی کرنے والا فریق اللہ کے حکم سے رجوع نہیں کر لیتا۔ جب وہ واپس پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے، تو وہ پھر باغی گروہ نہیں ہے۔ اس کی لڑائی کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ اس کے خلاف لڑائی کا جو زیادتی کرتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جائے کہ اس کا جو طرز عمل وہ اس کے بعد نمبر ایک جو حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں اگر لڑ پڑے تو یہ کوئی اچھا ناپسندیدہ فعل ہے۔ نمبر دو، ان جو حکم دی صلح کرانے کی کوشش کریں۔ نمبر دو، نمبر تین، ہر ممکن طریقے، ہر ممکن ذرائع سے جو لوگ اختیار رکھتے ہیں نہیں ہو پا جی آیت نمبر 9 اور 10 میں جو پوائنٹس ہم نے تشریح میں کرنے ہیں، مسلمانوں کی باہمی لڑائی ناپسندیدہ فعل۔ اب لڑائی ہو جائے تو جو باقی فریقین ہیں ان کو کیا حکم دیا گیا ہے، جو غیر جانبدار مسلمان ہیں ان کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ جو صلح کروانی ہے اس میں نمبر ایک، ہر طرح سے کوشش کر کے لڑائی کے بغیر، اور اگر وہ تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے خلاف ہتھیار استعمال کرنا یا طاقت کا استعمال کرنا، یا دوسرے لفظوں میں آپ لڑائی کہہ لیں، لیکن وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ واپس رجوع نہیں کر لیتے۔ اور یہ جو صلح کرانی ہے یہ کسی ایک فریق کو دبا کے نہیں، عدل کی بنیاد پہ، بالکل انصاف کی بنیاد پہ، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا۔ تمام مسلمان اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برادری کے طور پہ، ایک خاندان کے طور پہ، آپس اخوت کے رشتے میں، ایک بھائی بھائی کے طور پہ، کہ امت مسلمہ تمام مسلمان ایک عالمگیر برادری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو قائم رکھتے ہیں، جو اخوت کا رشتہ، جو انما المومنون اخوۃ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا، یہ ہم اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو سورہ حجرات بیسیکلی پہلی جو شروع کی آیات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے۔ ہر لیکچر میں میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اس کو دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور باقی تمام صورت میں معاشرتی احکامات ہیں کہ معاشرے میں ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے۔ کل ہم نے جو کیا تھا اس میں تھا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو انسلٹنگ وے میں نہ پکاریں، برے ناموں سے نہ پکاریں، کوئی ایسے نام نہ رکھیں جس سے دوسرے کی انسلٹ ہوتی ہو یا اس کو برا فیل ہوتا ہو۔ ایک دوسرے پہ الزام، اعتراض، عیب نکالنا کھلے لفظوں میں یا اشارتاً کنایتاً، اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ ولا تلمزوا ولا تنابزوا، یہ دونوں بھی آپ نے دھیان سے کر لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، ایک دوسرے سے بہت زیادہ گمان ظن رکھنا، جس کو حسن ظن، اچھا ظن رکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ گمان رکھنے سے منع کیا گیا۔ زیادہ تر جو ہم دوسرے سے گمان رکھتے ہیں پھر گناہ کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، ہم بد گمان ہو جاتے ہیں دوسرے سے۔ تجسس کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر غیبت کرنے سے منع کیا گیا۔ غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ساری کی ساری سورہ حجرات اسی چیز پہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے ہمارا۔
غیبت کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے کہ غیبت بیسیکلی وہ برائی ہے جو اس بندے میں موجود ہے. کسی شخص کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ان الفاظ میں کرنا کہ جب وہ سنے تو اس کو برا محسوس ہو، غیبت کہلاتا ہے. اگر وہ بات اس بندے میں موجود نہیں ہے تو وہ پھر بہتان میں آ جاتا ہے. غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جیسے مردہ شخص اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو جس بندے کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ چونکہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اس لیے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم کیسے پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، فقر تم ہو پس تمہیں کراہت آئے گی. ان تمام احکامات کو جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 تک ہم نے کی ہیں وہ آپ نے دھیان سے کر لینا. لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ لیکچر کے دور سن لیں دوبارہ سے یا تشریح پڑھ لیں. پیپر میں سارے شارٹ کوسچن اسی میں سے آئے ہیں، لیکچر میں سے ہی، باہر سے کوئی چیز نہیں تھی. ایک دفعہ پھر میں سورہ حجرات آپ کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں، آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک، اور سورہ بقرہ کا بھی جو کیا ہوا ہے آخری رکوع وہ شامل ہے آپ کے اس میں، اس کو بھی دھیان سے کر لینا. سورہ حجرات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے اور جاننے والا. اس کے بعد کہا گیا کہ اپنی آوازوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو. پہلے پیش قدمی نہ کرو، دوسرے پہ اپنی آواز اونچی نہ کرو. یہ نہ ہو اب اگر ہم اونچا بولتے ہیں اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں اگر وہاں پہ یہی احکامات ہیں کہ اونچی آواز میں ابھی بھی آپ کے روضہ اطہر کے باہر نہیں بات کرنی چاہیے. اگر اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ان تحبط اعمالکم، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر کے باہر، حجرے کے باہر سے پکارنے سے منع کیا گیا کہ انتظار کرو، باہر سے آوازیں نہ دو، انتظار کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں سے آگے پھر معاشرتی احکامات شروع ہو رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اچھی طرح سے اس کو چیک کر لو کہ یہ نہ ہو اس خبر کی بنیاد پہ تو تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کسی کے خلاف، کسی قوم کے، کسی قبیلے کے یا کسی کے بارے میں بھی، کہ بعد میں تمہیں اپنے اس کیے پہ پشیمانی ہو. اس سے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسسٹ نہ کرو کہ وہ تمہاری بات ماننے. اگر وہ تم بہت سارے امور میں تمہارے کہنے پہ چلیں تو پھر تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ، کہ اللہ کا نبی تو وہی کرتا ہے، وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کیا جاتا ہے. اس کے بعد وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جو آج ہم نے پڑھی کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے. طاقت کا استعمال بھی اس وقت تک جب تک وہ واپس پلٹ نہیں آتا، کہ وہ بغاوت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، جب وہ واپس پلٹ آتا ہے تو پھر اس کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. وہ جب لوٹ آتا ہے تو دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دو عدل اور انصاف کے ساتھ. عدل اور احسان آپ اپنی پرسنل حیثیت میں کر سکتے ہیں. جب آپ منصف کے طور پہ بیٹھے ہیں، دو گروہوں کے درمیان بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ بہت واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے عدل کرنا ہے انصاف کے ساتھ. کسی ایک فریق کو دبا کے اس کی کمزوری
کوئی اس پہ نہیں آپ کر سکتے کہ کوئی ایک فریق طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے تو آپ اس کو دبا دیں، بس ٹھیک ہے چھوڑو صلح 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 کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ چاہے جیسے بھی ہو بس صلح ہو جائے، نہیں، انصاف کے ساتھ عدل کرو، انصاف کے ساتھ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ جو آپس میں ہے یہ اخوت اور تقوی اس کی بنیاد پہ ہے، اور اگر ہم آپس میں اس اخوت کو قائم رکھیں اور اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔